حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد احد ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. بخاری شریف اور ابو داود کی صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا ہے. یہ ظالم اتنا بڑا ظالم ہے کہ یہ رافضیوں کی بولی بولتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے صدیق کہا ہی نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے، لیکن یہ ظالم رافضی یہ اصول کافی کو ماننے والا ہے، یہ بخاری کو ماننے والا نہیں ہے. اگر یہ بخاری کو ماننے والا ہوتا تو بخاری کی روایت اس کو یہ پتہ ہوتی، اس کو یہ بخاری کی روایت نہیں معلوم. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص رافضیوں کا خریدا ہوا ایجنٹ ہے، پیسے پر ان کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کی نظروں سے بخاری کی واضح حدیثیں بھی وہ پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے وہی چیز آئے گی جو اس کو رافضی نکال کے دیں گے اور یہ آگے بیان کرے گا سنیت کا لبادہ اوڑھ کر. لیکن ہم اس کی سنیت کے ایک ایک چادر کی تار کو تار کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سنی نہیں، یہ نور اللہ شستری کا بیٹا، یہ اس کی اولاد سنیوں کا روپ دھار کر اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب تک سنیوں کا، مسلمانوں کا بچہ زندہ ہے، ایک بچہ بھی باقی ہے، وہ اس طرح کے رافضیوں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور بتاتا رہے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ احد کے پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا تھا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، وصدیق، اور اللہ کے رسول کا صدیق ہے، ان کی صداقت کا علمبردار ہے، وشہیدان، اور عمر اور عثمان دو شہید تیرے اوپر ہیں. یہ حضرت ابو بکر کو واضح طور پر صدیق کہا، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آئی، اس لیے کہ یہ رافضی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرات صحابہ اکرام کی عزت عظمت کو کم کرنے کے لیے اس سے جو بن پڑے گا وہ کرے گا. لیکن ہم بھی صدیق کے نوکر اور غلام، صحابہ کے ماننے والے، ہم بھی انشاءاللہ دفاع ناموس صحابہ اور اسلام کے دفاع کے لیے ہمہ وقت انشاءاللہ العزیز تیار رہیں گے اور منہ توڑ اس طرح کے رافضیوں کو جواب دیتے رہیں گے.